اب جیسا کہ دعوت آئی ہمارے کو آئی دعوت، بھائی ہمارے بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، ایک پھوپھی کی شادی ہے، کس کی بھی شادی ہوں گی، آئی دعوت گھر کو، منجے کے دن سے پھولا مٹھائیاں لینے جانا چالو آنا پڑتا۔ اب سگے رہے تو مطلب سگے ماموں کا بچہ ہے، سگے خالہ کا بچہ ہے، سگے پھپھو کا بچہ ہے، سگے نہ کیوں بھی رہنے تو سگے رہے سمجھو ایک دم۔ تو منجے کے دن سے 4 دن سے دولہے کے پھولا، دلہن کے پھولا، دولہے کے اماں بابا کے پھولا، نیوتے، کپڑے بناؤ، یہ بناؤ، فلاں بناؤ، انگوٹھی چڑھاؤ، یہ چڑھاؤ وہ چڑھا۔ مہمانوں کو اتنا پریشان ہونا پڑ رہا، بچی والوں کو تو ہونا ہے وہ تو الگ چیز ہے، جس کو دعوت لا کے دے رہے ہیں رخا اس کو بھی مہمان کو ہی پریشان ہونا۔ اگر مہمان نہیں لے کے گیا، بھائی کچھ بھی نہیں لے کے آیا بول کے بولتے کیا رے وہ آپ 20 روپے کا ہار نہیں لے کے آیا بولتے، وہ بولنے کا مثال ہے 20 روپے کا ہار لے کے 200 سے کم نہیں مل رہا ہار آج کے دور میں۔ اس کو کیا معلوم؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، نارملی ایک آدمی محنت کرنے والا آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، صبح سے شام تک کام کرا تو آدمی کپڑوں کی دکان میں کام کرنے والے کو 300 روپے تنخواہ ہے، صبح سے شام تک کام کرنے والا۔ اب اس کو دعوت ہے رشتے دار میں سے انہیں 300 روپے میں گھر کا چولہا جلائیں گا، نہیں لوگوں کو جو ہے نیوتے لے کے جائیں گا سب۔ اب انہیں نہیں لے کے جا سکتا نیوتے، گھر میں عورت بولتی، بیوی لڑنا چالو کرتی، ارے کیا تو بھی ہے جی بھکاری زندگی بنا دی ہے شادی کر کے۔ ارے جب اصول ہی نہیں ہے دینے کا، جب طریقہ ہی نہیں ہے حرام فضول خرچی کرنے کا، تو کئی کا لڑائی جھگڑا گھر میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے بڑھا دے رہے۔ اب میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جا رہے ہیں اس سے۔ اب بیوی بولتی میاں کو کہ میرے بھائی کی بہن کے بچے کی شادی ہے، میرے بھائی کے بچے کی شادی ہے، تو میں 500 روپے کا جوڑا نہیں دلا سک رہے۔ اب ہمارے 500 روپے کا جوڑا نہیں دلا سک رہے، کپڑے پینٹ شرٹ بھائی جوڑا نہیں دلا سک رہے۔ اب آپ ہسبینڈ بولتے کہ بھائی اب میرے جیسا ہے اخراجات میں ویسا کروں گا، میری جتنی اوقات ہے میں اتنا چلاؤں گا، ہاں تو کئی کو نبھا رہے ہیں رشتے داریاں یہ وہ بولتے پھر گھر میں۔ اب شیطان کون ہے؟ نہ میاں ہے نہ بیوی ہے، دھوکا دینے والا، حرام کام کرو اور حرام لڑائی جھگڑے لڑو، یہ رخا دینے والا شیطان ہے، لڑانے والا شیطان ہے۔ خود کر رہا غلط کام، گھر میں لڑا، دوسرے مہمانوں کو رشتہ داروں کو بھی لڑا رہا غلط کام۔ اب اس کو کیا معلوم میاں بھی لڑ لے کے شادیوں میں تیار ہو کے آ رہے ہیں، سو جھگڑ لے کے میاں کے دل میں کتنے گالے تھے، یہ کیا پریشانی ہے رے بھائی، جانے آنے کو 200 روپے پیٹرول کے، گھر چلو چھوٹی موٹی نزدیک ہے بولے تو کیا ہے کہ کہیں دور دور رکھے تو وہاں جانے گاڑیاں بک کر کے جانا 5-5 ہزار روپے خرچے، گھر میں 10 جنے ہیں تو 10 جنے جانا گاڑیوں پہ، اس کو خرچے پیٹرول کے خرچے، پھر اس کے بعد یہ نیوتے پھولا گیلا مٹھائیاں، ہر بار مٹھائی 1/4 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کے 5-6-10 پیسہ تو آتے 1/4 کلو مٹھائی میں، 10 جنوں کو کھلائیں گے نہیں، ارے کیا اٹھا کے لے گئے 1/4 کلو مٹھائی کا ڈبہ بولتے میں وہاں پہ بھی لوگ ارے نہیں عزت نہیں رہتی بیٹے 1 کلو کا لا لے، آدھا کلو نہ کو، ارے 1000 روپے 1500 روپے کلو ہے امی مٹھائی وہ تو کو لانا نا، تیرے کو لانے سے مطلب ہے لے کے عزت رہنا اپنی، کئی کی عزت یہ زیرو فیم۔ کل کو میں بولا وہی 1500 روپے میرے کو دیو جی بولے تو دیتے، کون تو بھی نہیں دیتے رشتے دار۔ ہاں آپ کو اور ایک بات بولتا ہوں میں، اگر یہ دعوت جو ہے رشتے داروں میں دور دور کے رشتے داروں میں ہے تو 5 سے 6 ہزار روپے خرچہ ہے، خاص لوگوں میں رہے تو 8 سے 10 ہزار روپے کی تو انگوٹھی چڑھانا پڑتا دلہن کو، رشتے دار بھی انگوٹھی چڑھانا۔ ہاں اب ایگزامپل اب خالہ کی بچی کی شادی ہے، خالہ کی بچی کی شادی ہے، آپ لے کے جا کے 200 روپے کا کچھ بھی سیٹ دیں گے، نام آپ کا خراب، نہیں میں بچی کو انگوٹھی چڑھاتی ہوں رہے۔ اب خاص رشتے داروں میں کیا ہے انگوٹھی چڑھاؤ بولتے ہیں، کتنے انگوٹھے آتے ہوں گے اس کو چڑھانے والے، کون فائدے میں ہے اس میں؟ شادی کرنے والا، شادی کرنے والا فائدے میں، کون حرامی دولہا، حرامی دولہا بولنا جی، خالی دولہا نہیں، حرامی دولہا۔ کئی کو بولو آپ جب انہیں بچی والوں کن سے جہیز لے رہا، سونا لے رہا، جوڑے کی رقم لے رہا، فرنیچر لے رہا، سوب لے رہا، پورے ایسٹ جمع کر لے رہا، صرف لائبلٹیز کا خرچے کیا کر رہا ہوں، ولیمے کی دعوت۔ مہمانوں میں بھی آ گیا، ارے میری چھوٹی بہن انگوٹھی دی میں بھی انگوٹھی دیتی ہوں، انہیں کانچ کا سیٹ دی میں بھی کانچ کا سیٹ دیتی ہوں، انہیں زیور دی میں بھی زیور دیتی ہوں، انہیں نیکلیس دی میں بھی دیتی ہوں، انہیں فلانی ساڑی لائی میں اس سے اچھی لا کے دیتی ہوں۔ یہ کمپٹیشن مہمانوں میں ہوگا، لیڈیز میں۔ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے کب جیب خالی ہو جا رہی معلوم نہیں پڑ رہا، مہینہ ہوئے بعد آدمی پریشان ہو جا رہا، سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھا رہا،
अरे क्या शादी आई रे, बीच में दोस्तों को बोल लेते फिर रहा, ये क्या रे भाई, शादी आई 5 से 10 हज़ार रुपये यहीं घुस गए। तो इसमें पे पहली चीज़ गौर करने का क्या है, ये पूरे तरीक़े गलत है, ये पूरे तरीक़े गलत है जितने भी हो रहे शादी से पहले के। दूसरी चीज़, आपको तो ऐसी शादी में जाना ही नहीं है ना। अगर शादी कोई सुन्नत पे नहीं कर रहा है, ऐसी शादी में आपकी शिरकत जायज़ नहीं है। तीसरी चीज़ गौर करने की क्या है, अब शादी से पहले फूल मंजे सांचक, इसका तो इस्लाम में ताल्लुक़ ही नहीं है। पूरे इस्लाम में शादी के नाम पर एक ही दावत है, वो वलीमे की दावत है। वलीमे की दावत से हटकर दूसरी कोई दावत नहीं है। आपको दूसरे कोई भी दावत दी जा रही, चाहे शादी की दावत हो, सांचे की दावत हो, मंजे की दावत हो, जुमागी की दावत हो, रुखा लाने वाले आपके करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, रुखा लाने वाले अगर आपके अपने ख़ास भाई ख़ास बहन भी होते, तो यहाँ आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप रुखा लाने वाले से माज़रत कर लीजिए सीधे सीधे। आप तो बता रहे हैं यहाँ पर शादी में शिरकत करेंगे तो आपको पैसे भरना है, पैसे भरना तो सेकंड टॉपिक है। पहली टॉपिक शिरकत आपकी जायज़ नहीं है। शिरकत जायज़ हुई तो फिर क्या चीज़ें देना, क्या चीज़ें नहीं देना, क्या चीज़ें लगाना, क्या चीज़ें नहीं लगाना, बात होती है सेकेंडरी। पहली टॉपिक ये चल रही, वो शादी में आपकी शिरकत जायज़ है नहीं, ये चीज़ आप और करना है वो दावत में आपकी बात। तो अब वो जो दावत दे रहे हैं आपको, तो अगर वलीमे से हटकर दूसरी कोई भी तकरीब है, कोई भी पार्टी है, कोई भी गैदरिंग है शादी के नाम पर, तो वो कोई गैदरिंग जायज़ नहीं है, रुखा लाने वाले से माज़रत करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वलीमे की दावत दे रहे, वो वलीमे की दावत भी अगर शादी सुन्नत पर हो रही मुकम्मल, तो उस वलीमे में आपकी शिरकत जायज़ है, उस शिरकत में आप कर सकते हैं। वलीमे में जो भी शादियाँ कर रहे, सबसे पहले इस बात को याद रखो कि ये शादियों में आप जो लोगों को बुला के दावतें दे रहे, आपको ख़ुद सिवाय वलीमे की तकरीब के दूसरी कोई तकरीब करना नहीं है, ख़ुद आपको। जी। तो अब आप कस्टम के नाम पे ये जितने रसूमात कर रहे, इन तमाम रसूमात का आपको अल्लाह के पास जवाब देना है। बिल्कुल। ये पहली बात। दूसरी बात, आप ज़रा आपके ज़मीर से सवाल करो कि क्या आप मोहताज हैं, क्या आप गरीब हैं, क्या आप नंगे हैं, लोग क्यों कपड़े पहनाएंगे आपको? सोचो एक मरतबा। अरे कल आपको पैसों की ज़रूरत थी, कोई आपकी मदद को नहीं आया। परसों आप हॉस्पिटल में थे, आपको पैसों की वहाँ ज़रूरत थी, आप क़र्ज़े में मुब्तला थे, कोई आपके क़र्ज़ की अदायगी का ज़िम्मेदारी लेता, कोई आगे नहीं आया। लेकिन ये फिर आपकी शादी तय होती लोग कपड़े लेकर आएंगे आपको। भाई सोचो ज़रा कि आप नंगे हैं, क्यों कपड़े पहनाएंगे वो आपको? आपको क्यों ख्याल नहीं आता?